یقین کریں وہ انہوں نے ٹچ کیا صحیح دیا یا غلط دیا ہے وہ لوگ دیکھ لیں گے. وہ جو آپ کو انہوں نے 5-6 پوائنٹ نہ ریز کیے ہیں بڑے انپورٹنٹ پوائنٹ ہیں وہ پلیز ان کو میں بتا دوں اگر آپ اجازت دیں تو میں ریپیٹ کر دوں ان کو اگر اجازت دیں. ایک تو کھجور والی روایت کا وہ آپ کر دیں ٹھیک ہے ہاں وہ لکھتے جائیں. دوسرا انہوں نے جو کہا کہ چینج کیا مطلب متا تو نکاح اور متا حج متا یہ آپ نے چینج کیا نا حضرت عمر فاروق کا یہ حوالہ انہوں نے دیا. یہ انہوں نے پچھلے ٹھیک ہے ایک روایت کو آپ نے دیا جو جس کی نیچے وہ شریک آواز نہیں آ رہی آواز کو نہیں آ رہی آواز آ رہی ہے آواز صحیح ہے آواز فرسٹ کلاس ہے آواز بالکل صحیح ہے. وہ تو آپ نے شریک کا کیا تھا وہ پھر انہوں نے کیا کہ وہ تو آپ کا چلو جواب آ گیا وہ اگر نہیں بھی دینا چاہتے. یہ جو کھجور والی ہے اور یہ جتنی باقی وہ مطلب بخاری سے انہوں نے پیش کی یہ 5-6 پوائنٹ ایسے بن جاتے ہیں. ان کو آپ لکھ لیں تو اگر کہتے تو 1 منٹ میں دہرا دیتے ہیں. میری تو جو جتنی حافظے میں تھی میں نے بتا دیا تو ان کو ایڈریس کر لیں وہ عوام پر چھوڑ دیں. ایک وہ ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ میرے حضرت یمان کی تھی آئی تھنک وہ جنہوں نے کہا کہ اگر تم ان کو پاؤ تو وہ گمراہ والی خلفاء جو ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفاء آئیں گے ایک اور بھی میں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے روز قیامت کہ میرے فرمائیں گے کچھ ان کے صحابہ جہنم کی طرف لے کے جائے جائیں گے. کہیں گے کہ صحابہ کہیں گے کہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا نا بدعت کب داخل کی جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اسی دن. ویسے ہیں تو 6 سے میں نے گنتا رہا ہوں ایسے 6-7 پوائنٹ تھے لیکن 5 کا جواب دے دیں پنجا مار دیں. آپ نے تو ایسے ٹھوکا نا یہ بیچارے ایسا ہے کہ رونے لگے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا بولوں کیا نہیں کوئی اس کا جواب تو ہوگا نہیں. باقی جو کھجور والی تو نے روایت پیش کی ہے یہ میری نظروں سے نہیں گزری میں اس کو پہلے دیکھوں گا اس کے بعد اس پر تبصرہ کروں گا بھی میری نظروں سے نہیں گزری. تو جی شریعت ہے دین کے اندر کوئی مذاق نہیں ہوتا. تو جو اس نے ردائے کبیر والی روایت پیش کی ہے وہ ردائے کبیر والی روایت بھی میری نظروں سے نہیں گزری میں اس کو بھی دیکھوں گا. یہ 2 روایات میری نظروں سے یہ باقی اور لوگوں کو تو لیتا ہے. پہلے جو مناظرہ پہلی بات یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے کم از کم اس کو تو مکمل کر لے. ہو گیا نا میں نے پوائنٹ آپ نے خود کہا آپ کے پاس جواب نہیں ہے. آپ نے خود فرمایا ہے کہ آپ کے پاس کھجور والی روایت کا جواب نہیں ہے رضائے کبیر کا جواب نہیں ہے ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ سے میں نے کہا تھا کہ وہ جو قیامت کے دن جہنم میں اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے نا نہیں ہے تو ختم بات. حذیفہ والی حدیث کا جواب نہیں ہے آپ نے خود کہا تو بات ختم ہے نا میرے رافضیت ثابت ہو چکا ہے. بات تو سنیں میں نے یہ کہا تھا کہ ابھی یہ روایات میری نظر سے عوام نہیں صحیح ہے ٹھیک ہے جان چھوڑو سب کا میر صاحب اجازت یہ شرافت سے جانے والا آدمی ہے نہیں اس کو ویسے بنڈل لے کے نکالنا پڑتا ہے. جی طارق صاحب بات کریں ختم کریں 1 منٹ. ابھی یہ ہے کہ یہ نقشبندی صاحب مفتی صاحب یہ آپ نے جو چیزیں اقرار کی تھی نا کہ واقعی ان باتوں میری یہ نظر سے نہیں گزری جو آپ کی چیز نظر سے نہیں گزری. اب وہ 3-4 جو چیزیں کلندر بھائی نے اس کا گواہی بھی دے دیا ہے ویڈیو بھی پڑھی تو ان کا جواب آپ کے پاس ہے ریڈی نہیں اسی مناظرے میں یہ میرے پاس جواب موجود ہے. اچھا اس وقت میرے پاس جواب موجود ہے. اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ نے ایک بات یہ بتائیں کہ وہ آپ نے کہا تھا نا اس کا اقرار تو کریں نا. یہ تو دیانتداری ہے نا کہ جو چیز آپ نے نہیں لائیو اگر آپ کہیں کہ ہاں یہ 2-3 جو جواب انہوں نے کہا آپ سے وہ کیا میں نیکسٹ سیشن میں رکھوں گا جواب. وہ جو حدیث آپ کہہ رہے تھے میری نظر سے نہیں گزری ایسے ہی ہے نا. وہ جوابات میرے پاس اس وقت مکمل طور پہ موجود ہیں. میں نے وہ روایات ساری دیکھی ہیں. کلیئر ہوگا. اب سن لیں پلیز آپ نے اقرار کر لیا کم سے کم وہ 2 جواب جو یا 3 تھے جتنے بھی تھے وہ میرے اس وقت آپ نے نہیں دیے تھے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے جتنے بھی آپ نے سوال اٹھائے انہوں نے اس طرح اقرار نہیں کیا کہ ہاں میں نے یہ جواب میرے پاس جواب نہیں ہے. جواب انہوں نے دیے ممکن ہے کہ وہ آپ کے معیار کے مطابق نہ ہو یا ناظرین کے معیار کے مطابق نہ ہو یا ہمیں وہ قبول نہ ہو. لگ گیا ٹائم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر مجھ سے ان روایات کا جواب لینا ہے میرے پاس جواب موجود ہے میں جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہوں ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے ہمارے اٹھائے گئے اعتراضات کا جواب حسن اللہ یاری کو دینا پڑے گا. اس نے ان کو ٹچ نہیں کیا تھا اور آن کیمرہ وہ فرار ہوا تھا. ان کا جواب دینا پڑے گا. اگر ہم سے جواب لینا چاہتا ہے تو ہم جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہیں. چلیں جی 2 منٹ مکمل ہوئے آپ ان کا رپلائی کریں جی. یہ جو انہوں نے 2-3 موضوع رکھے آپ دیکھیں یہ تو کیونکہ اس شخص کے پاس جواب نہیں ہے نا کہتا پہلے تم میرے اعتراضات کا جواب دے دو تاکہ میں تمہاری اعتراض کا جواب دوں. جیسا آپ نے خود طارق صاحب نے فرمایا کہ میں اس وقت مناظرے کے دوران جس کے جتنے اعتراضات تھے اس وقت میں نے تو نہیں کہا کہ کسی اعتراض کا میرے پاس جواب نہیں ہے. میں جواب صحیح تھا یا غلط تھا اسی وقت میں نے دیا تھا. یہ تو کہہ دے گا کہ آپ نے جواب نہیں دیا نا. وہ ہر مناظر کہتا ہے سامنے والے سے کہ آپ کی جواب غلط ہے میں آپ کی جواب کو نہیں مانتا. وہ تعصب کی روح سے یہ تو کہہ دیں گے. تعصب کی روح سے یہ ہمیشہ ایک دوسرے کا ہار بھی پہناتے ہیں نا. جتنا بے میں ان کو ذلیل کر کے یہاں سے نکال دیتا ہوں وہ پھر یہاں سے جا کے وہ خوشخبری بھائی مناظرے جیت گئے مبارکباد شاباش پھر وہ محفل مناتے ہیں. شرم بھی نہیں آتی ان لوگوں کو. اب آتے ہیں اس مسئلے پر چلو بات سن کہ پیچھے
اب پچھلے ہفتے میں پچھلا جو مناظرہ ہوا تھا اس میں جو احادیث آپ نے کہا تھا کہ اس کا جواب آپ نے ابھی آپ کو نہیں آتا، اب آپ نے تحقیق کرنی ہے، تحقیق کر لیا آپ نے، جواب دکھاؤ۔ میرے پاس تحقیق موجود ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم نے بھی اعتراضات کے جواب دینے، میں بھی دوں گا، میں بھی ابھی دوں گا ہمارے اعتراضات کے تم نے جواب چلیں بھائی، یہ باغ ہے، اس کے پاس جواب نہیں ہے، کیونکہ اگر جب اس وقت تو میں نے تو نہیں مانا تھا نا۔ چلے ایک اعتراض تم کر لو، ایک اعتراض میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ایک اعتراض بات کو فائنل کریں، آپ درمیان میں بیٹھے۔ عوان صاحب پہلے کھجور والے کا جواب لے لے، جو کھجور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چلو جی، طرف آئی تھی، اس کا جواب دے کھجور دیں۔ کا جواب دے دو۔ چلو کھجور والا کا دے دو آج اس کو کھجور والی ایک بات کا ہم جواب دے دیتے ہیں، لیکن یاری بھی اس کے مقابلے میں ایک بات کا جواب دے گا۔ کیا؟ جی بالکل بالکل دیں گے، ایک خیرات ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ چلو ہاں، کھجور والی جو روایت ہے، میں نے وہ دیکھا ہے کہ وہ روایت ضعیف ہے، وہ روایت ضعیف ہے، میں نے اس کی تسلی کی ہے، اس کو دیکھا ہے، اسماء الرجال کتب کے اندر دیکھا ہے، اس کے اندر ایک راوی تھا ابو صلی یا اس طرح کا اس کا نام تھا، مجھے اس کا نام اس وقت یاد نہیں ہے، تو وہ اس وقت مجھے یاد نہیں ہے اس راوی کا نام، میں نے اسی دن دیکھا تھا۔ تو راوی کون ہے وہ جو ضعیف ہے بھائی؟ وہ راوی جو ہے وہ راوی ضعیف، اس کو محدثین نے ضعیف لکھا ہے، لیکن ہمارے یہ اعتراض کا یہ جواب دے گا، اس کا جواب چلیں جی، اس راوی جو ضعیف ہے اس کا نام بھی نہیں آتا نا، ابو کیا ہے اس کا نام؟ تو ابو کیا؟ اس کا نام اچھے طریقے سے یاد نہیں ہے، پتہ یہ میں آپ کو یادداشت میں آپ کو دکھا دیتا، یادداشت آپ کا میں تصحیح کر لیتا ہوں، یادداشت آپ کا میں اس کا ریفریش کر لیتا ہوں تازہ ہو جائے۔ مسند احمد ابن حنبل، چاپ دار الحدیث، ملاحظہ کریں، یہ حدیث نمبر 20,647، اسناد صحیح۔ وہ جو آپ ابو کچھ کہہ رہے تھے وہ ہے نہیں، یہ اس نے بولا ہے صحیح حدیث، ٹھیک ہے نا؟ یہ دار الحدیث قاہرہ کی ہے، یہ کوئی معمولی لوگ بھی نہیں، یہ دار الحدیث قاہرہ کے دار الحدیث، انہوں نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے، انہوں نے بولا یہ حدیث صحیح ہے۔ اب بولو جی۔ تم تو البانی کی اٹھا کے کہہ دیتے ہو کہ یہ سنی ہے، تو وہ سنی تو نہیں ہوتا، جس کو اٹھا کے لے آتے وہ ہو البانی نہیں ہے بھائی، ہمارے لیے البانی قابل حجت نہیں ہوتی۔ آپ جس کو ضعیف کہہ رہے ہیں نا اس کا نام بھی آپ کو نہیں آتا۔ میرے محترم ناظرین، ان پہ جو اعتراض اٹھایا گیا تھا، جس کا انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی کہ یہ حدیث ضعیف ہے، وہ اعتراض یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ جو اس طرح کی بے حرمتی کوئی بھی کسی شخص سے کرے تو وہ لوگ کہیں گے کہ یہ نہایت ہی بد تہذیبی ہے۔ ٹائمر لگا الجامع لشعب الایمان، جزء 6، چاپ مکتبۃ الرشد، صف 2003 میں چھپی ہے، یہاں پہ ملاحظہ کریں، حدیث نمبر 4281، اسناد رجال ثقات، اس کے رجال سب ثقہ ہیں۔ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکلے، ساتھ ابو بکر صاحب کو ساتھ لیا، عمر صاحب کو ساتھ لیا، پھر کسی انصاری کے باغ میں چلے گئے، انصاری سے کہا کہ ہمیں کھانا کھلاؤ، انصاری جو ہے کھجوروں کا ایک خوشہ لے کے آیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، نوش فرمایا، پھر وہ پانی لے کے آیا، پانی پلایا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان نعمتوں کا حساب ہوگا روز قیامت، قیامت تو ہوتا ہی نا حساب کے لیے، یوم الحساب نام ہی یہی ہے۔ فَأَخَذَ عُمَرُ عَلَى الْإِذْقِ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ حَتَّى تَنَاثَرَ الْبُصْرُ قِبَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر صاحب نے خوشہ اٹھایا کھجوروں کا، زمین پہ مارا ہے اس کو، اس طرح کے کھجور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے ہیں، تو یہ گستاخی بے ادبی ہے اور توہین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوتا ہے، یہ ایمان نہیں ہوتا، اسلام نہیں ہوتا۔ اب شیخ صاحب نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے، کس لیے ضعیف ہے؟ کہتا ہے وہ راوی کا نام نہیں آتا، وہ ضعیف ہے، اسناد و رجال سب ثقات، میں نے دکھایا نا ابھی، دار الحدیث قاہرہ سے بھی دکھایا، وہ بھی حدیث صحیح ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ یہ اپنے امام کا اسلام ثابت کرنے سے قاصر رہا، ان کے اپنے گلی محلے میں یہ اگر کسی جگہ کھانا بیٹھ جائے نا، کوئی ہوٹل کا شاگرد آ کے وہ کھانا ان کے سامنے سے اٹھا کے زمین پہ ایسے مارے کہ کھانا بکھر جائے، یہ خود کہیں گے کہ اس سے بدتمیز، یہ تو اعلان جنگ ہے، یعنی یہ اپنے مدرسے میں چلے جائیں، پتہ نہیں مدرسے سے کا تعلق ہے بھی کہ نہیں، مدرسے کا کوئی طالب علم یا کوئی خادم، کوئی چپراسی کھانا ان کے سامنے سے اٹھا کے زمین پہ مار دے کہ بھئی اس کا حساب ہوگا قیامت کے دن، اور وہ بکھر جائے، تو یہ تو پتہ چاہیے اس سے زیادہ بدتمیزی کیا چیز ہے؟ او بھائی کب سے ہوا ہے گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کو اپنا امام مانتے ہو، اس کا ایمان کے قائل ہو، اور شیعوں کو اس وجہ سے رافضی کہتے ہو کہ اس کو اچھا نہیں جانتے جو گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، تو پتہ چلا کہ آپ کو اپنا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ جو ہم نے کہا تھا کہ اس کی پیش کردہ روایت ضعیف ہے،
اس نے وہ چونکہ میں نے وہ دیکھا تھا تو اب میں تو نئے مسئلے پہ بات کرنے کے لیے آیا تھا، تو اس مسئلے پہ بات اس لیے کرنا چاہیے کہ اس نے کہا کہ اس مسئلے کا اس بات کا جواب دیں، تو وہ روایت ہم نے کہا یہ ضعیف ہے، لیکن اس نے اس کا بیان کیا کہ اس کے رجال جو ہیں وہ سب ثقات ہیں، اور ثقات اس نے اپنی طرف سے کسی کتاب سے وہ کسی البانی یا اسی طرح کے کسی سے اس نے حوالہ دے دیا ہے۔ حسن اللہ یاری جو ہم نے کہہ دیا وہ ہم نے تحقیق کر کے اس کو مسلم محقق اور جید بات کی ہے ہم نے۔ میں محترم ناظرین، اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے وہ کہتا ہے وہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا، کہتا ہے حدیث ہے، حدیث تو صحیح ثابت ہوا۔ اس نے کہا کہ میں تحقیق کر کے آؤں گا، تحقیق کر کے بھی آیا پتہ چلا تحقیق کے بعد بھی اپنے امام کا اسلام ثابت کرنے سے قاصر رہا۔ اب بھائی تیاری کے باوجود اسلام ثابت کرنے سے قاصر رہا۔